بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین محترم، رابعہ عرفان کا سلام قبول کیجیے۔ پیش خدمت ہے ممتاز مفتی کا سفر نامہ لبیک۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے تاکہ تمام نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت وصول ہو سکیں۔ شکریہ۔ لبیک۔ اللہ اور محمد۔ اس وقت میرے دل میں مدینہ منورہ کے لیے کوئی امنگ نہ تھی، البتہ خانہ خدا سے ودا ہونے کا ملال دل میں بوند بوند ٹپک رہا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جب میں وطن سے روانہ ہوا تھا تو اگرچہ بظاہر حج کے لیے چلا تھا، لیکن دل ہی دل میں میری منزل مدینہ منورہ تھی۔ عظیم ترین انسان۔ مدینہ منورہ سے میری عقیدت بہت پرانی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا جذبہ احترام اسلام کی وجہ سے نہ تھا، اس لیے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ عظیم ترین انسان تھے۔ اس زمانے میں انگریزی زبان میں کوئی ایسی کتاب دستیاب نہ تھی جو اسلام یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقت پسندانہ جائزہ پیش کرتی۔ البتہ ایسے ہندو اور عیسائی مصنفوں کی کتابیں ضرور ملتی تھیں جو اسلام کے خلاف تعصب کی وجہ سے مشہور تھے، جو اسلام دشمنی میں پیش تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب میں ریوولٹ کی عمر میں تھا، جب مذہب میرے نزدیک اپاہج کے لیے ایک سہارا تھا، اندھے کے لیے راستہ تلاش کرنے کی لاٹھی تھی۔ جب میں نہ تو اندھا تھا نہ اپاہج، جب میں سب کچھ جانتا تھا، سمجھتا تھا، ان دنوں مجھے ایسی کتابوں کی تلاش تھی جو اسلام کے عیب گنواتی تھی۔ اس سے مجھے عجیب سی تسکین ہوتی تھی۔ میں نے ایسی کئی کتابیں پڑھی تھیں، تو ڈی این سین، لاجپت رائے، ایڈورڈ گہن، بارڈلے، اسٹینلے پول، یہ سب مصنف اسلام کے خلاف زہر افشانی کرنے میں لذت محسوس کرتے تھے، لیکن نہ جانے بات کیا تھی کہ وہ سب یک زبان ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور تھے۔ یا اللہ، تیرا یہ بندہ کتنا عظیم انسان ہوگا کہ دشمن بھی اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں۔ کوئی کہتا ہے انہوں نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا تھا، کوئی کہتا ہے ان کے قول اور فعل میں تضاد نہ تھا، کوئی کہتا ہے انہوں نے سب امتیازات مٹا دیے، کوئی کہتا ہے وہ گھر کا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، جھاڑو دیتے، دودھ دھوتے، کپڑوں میں پیوند لگاتے، چولہے میں آگ جلاتے، لیکن کئی دن ایسے بھی آتے جب اس عظیم انسان کے گھر چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔
ان تعصب بھری تحریروں کے دھوئیں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منور کرن ابھری اور میرے ذہن پر چھا گئی۔ پھر سال ہر سال بعد میرے دوست ایم بی خالد نے مجھے مثبت مطالعے کی طرف مائل کر دیا۔ ایم بی خالد۔ ایک روز میں خالد سے ملنے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے پلنگ پر سرہانے تلے ایک ضخیم کتاب پڑی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا یہ تمہاری بیڈ بک ہے؟ خالد نے جواب دیا، یہ میری سب کچھ ہے، بیڈ بک ہے، حدیث ہے، قرآن ہے، سب کچھ ہے۔ میں نے اس کتاب کو کھول کر دیکھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح تھی۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح ہیں، میں نے کہا۔ یہ وہ کتاب ہے، خالد نے کہا، جس نے مجھے پھر سے مسلمان بنایا۔ خالد بچپن سے ہی مذہب کا دیوانہ تھا۔ بچپن سے ہی اسلام اس کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ پھر اسے ایک رہبر مل گیا۔ یہ رہبر صوم و صلات کے پابند تھے۔ ان میں ہر وہ خوبی موجود تھی جو ایک صالح مسلمان میں ہونی چاہیے۔ ان کے زیر اثر خالد کے جذبہ اسلام میں مزید رنگ پیدا ہوئے۔ عنفوان شباب میں اس نے داڑھی رکھ لی۔ صوم و صلات کی پابندی کے علاوہ اس نے اسلام کی تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ پھر ایک روز نہ جانے کس ضرورت کے تحت دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اپنے مصالح رہبر کے کمرے میں جا داخل ہوا۔ وہاں اس نے اپنے رہبر کو ایسے عالم میں مصروفیت میں پایا کہ اس کے ذہن کا فیوز اڑ گیا۔ خالد نے داڑھی منڈوا دی، صوم و صلات چھوڑ دی، اسلام کے نام سے بیزار ہو گیا۔ سال ہر سال خالد کی دنیا اجڑی رہی۔ پھر نہ جانے کس نے اس کے ہاتھ میں وہ کتاب تھما دی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح کو پڑھا۔ اس کی اجڑی ہوئی دنیا کے تنکے پھر سے یکجا ہو گئے۔ اسلام جو اس کی نگاہ میں ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، پھر سے استوار ہو گئے۔ خالد پھر سے مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح پڑھ کر میں مسلمان تو نہ ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت اور احترام کی مشعل میرے دل میں ضرور روشن ہو گئی۔ نوجوانی میں ہی میرے دل میں یہ آرزو تھی کہ اس عظیم انسان کو جا کر سلام کروں، جس کی عظمت کو سبھی تسلیم کرتے تھے، جس کی انسانیت کے سبھی گن گاتے تھے، اپنے بیگانے دوست دشمن سبھی۔ جس ماحول میں میں نے پرورش پائی تھی، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی محبت اور عقیدت یوں رچی بسی تھی جیسے گندھے ہوئے آٹے میں پانی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا تو لوگ انگلیاں چوم کر آنکھوں پر لگاتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تو آنکھیں بھر آتی، دل دھڑکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر لوگوں پر کیفیت طاری ہو جاتی، سر دھنتے، حال دیکھتے، وجد کرتے۔
اللہ کا نام چاہے لیے جاؤ، کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ ان دنوں میں محسوس کرتا تھا کہ میں واقعی محمدن ہوں، مسلم نہیں، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگاؤ ہے، اسلام سے نہیں۔ اس میں میرا قصور نہیں تھا، بر صغیر کے سبھی مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی۔ یہ وہ دن تھے جب مسلمانوں کے جذبے کا یہ عالم تھا کہ خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی۔ پاکستان۔ پھر قیام پاکستان کے بعد میرے دل میں حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نیا رشتہ ابھرا۔ اس رشتے کی نوید سب سے پہلے بھائی جان محمد بٹ صاحب نے دی۔ جان محمد بٹ میرے اولین اور بنیادی رہبر ہیں۔ وہ بات بات پر فرمایا کرتے، مفتی جی آپ پاکستان کا غم نہ کھائیں، پاکستان جس نے بنایا ہے وہ خود اس کی رکھوالی کریں گے، آپ صرف اس بات کا خیال رکھا کریں کہ آپ کا کوئی قول یا فعل ایسا تو نہیں جو پاکستان کے لیے باعث نقصان ہو۔ ایک روز میں نے بھائی جان سے پوچھا، میں نے کہا پاکستان کے محفوظ ہونے کے متعلق آپ اتنے وثوق سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ بھائی جان نے فرمایا، ہمارے سرکار قبلہ ان بزرگوں میں سے تھے جو قیام پاکستان کے لیے کام کرنے پر مامور تھے۔ ہمیں علم ہے کہ پاکستان کے سر پر حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہے۔ اس روز میں نے ایسے محسوس کیا جسے پاکستان کے توسط سے میں حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا بیٹھا ہوں۔ پھر جب میرا تبادلہ کراچی ہو گیا اور وہاں میں قدرت اللہ سے متعارف ہوا اور ہم دونوں آپس میں ملنے لگے تو جھنگ کے ایک بزرگ کا خط موصول ہوا۔ لکھا تھا، ان دنوں جن صاحب سے آپ ملنے لگے ہیں ان کو ہمارا سلام دیجیے۔ چند ایک ماہ بعد جھنگ کے ان بزرگ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ جن صاحب سے میں ملنے جلنے لگا تھا ان کو خصوصی سلام بھیجنے کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے فرمایا، وہ صاحب حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں، اس لیے۔ ادنا غلام، ادنا غلام، ادنا غلام، بات میری سمجھ میں آئی۔ جھنگ والے بزرگ نے فرمایا، سرکار اعلیٰ کی شان نرالی ہے، غلاموں میں جتنا ادنا اتنا ہی عرفہ۔ ایک وقت میں نے یوں محسوس کیا جیسے حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میری آنکھوں کو چھو رہے ہوں۔ یہ احساس قرب قدرت کے توسط سے تھا۔ اس کے بعد جب میری تعیناتی پریزیڈنٹ ہاؤس راولپنڈی میں قدرت اللہ کے تحت ہو گئی تو ایک روز ایک شخص مدینہ منورہ سے صدر کے نام ایک پیغام لایا۔ یہ پیغام مسجد نبوی کے چابی بردار کی طرف سے تھا۔ آپ پنجاب کے رہنے والے تھے، فوج میں بھرتی ہوئے جنگ عظیم میں مڈل ایسٹ میں پہنچے۔ حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا جذبہ جنون بن گیا۔ حاضری کا جذبہ جنون بن گیا۔ ایک روز چپکے سے مدینہ منورہ کو عازم ہوئے۔ وہاں پہنچ کر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہیں کے ہو رہے۔
خادم بنے، پھر یہ عظیم اعزاز حاصل ہوا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چابی بردار بن گئے۔ بھیڑوں کا رکھوالا، ان کا یہ پیغام صدر پاکستان کے نام ہے۔ فرمایا 1947 میں ہم نے خواب دیکھا کہ ایک پودا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھوٹا اور دیکھتے ہی دیکھتے بیل کی طرح دور، بہت دور تک چلا گیا۔ اس کے پرلے سرے پر سبز پتیاں نکل آئیں۔ کئی ایک سال کے بعد پھر وہی خواب دیکھا کہ اس پودے کے پرلے سرے پر جو پتیاں پھوٹی تھیں وہ خشک ہو گئی ہیں، لیکن مسجد نبوی میں اس کی جڑ جوں کی توں ہری ہے۔ کئی ایک سال کے بعد اب پھر وہی خواب دیکھا ہے، پرلے سرے کی خشک پتیاں پھر سے ہری ہو رہی ہیں۔ مبارک ہو۔ فرمایا صدر پاکستان کو ہمارا پیغام دینا، کہنا بھیڑوں کا رکھوالا خود چھاؤں میں نہیں بیٹھتا۔ اس پیغام کو سننے کے بعد میں نے محسوس کیا جیسے میں اس پودے کی ایک مرجھائی ہوئی پتی ہوں جس میں جڑیں مسجد نبوی میں ہیں۔ اس روز میں حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بھیڑ بن گیا۔ اس وقت میں ان حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے جا رہا تھا اور اس شخص کی معیت میں جا رہا تھا جسے حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا غلام ہونے کا شرف حاصل تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جذبے کی شدت سے میرا سینہ پھٹ جاتا، جسم کی پھپھوندیاں اڑ کر سڑک پر بچھ جاتی، مٹی میں جذب ہو جاتی، پھر صدیوں اس راہ پر جانے والوں کے قدم چومتا رہتا، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، کچھ بھی نہیں۔ دل بند، قلب بند، خالی، جیسے ساری کائنات کا خلا میرے سینے میں آ گھسا ہو۔ سامعین محترم، آپ نے سنا سفرنامہ لبیک از ممتاز مفتی۔ اس کے ساتھ ہی رابعہ عرفان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔